اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے بعد صحابہ اکرام میں مال غنیمت کی تقسیم پر اختلاف ہو گیا، چونکہ اس وقت تک اس حوالے سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک گروہ کفار کا پیچھا کرتے ہوئے گیا تھا اور ان کو قتل کرتا جاتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ لشکر میں موجود تھا، اور کچھ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھے۔ ہر کوئی یہ بحث کرنے لگا کہ مال غنیمت پر اس کا حق ہے۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیا۔ البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالنے کے بعد تقسیم فرمایا۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی جانب بھیجا۔ یہ سن کر بعض صحابہ اکرام کو یقین نہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح بخشی ہے، اور بعض منافق اختلافات اور شکوک و شبہات کو جنم دے رہے تھے۔ تاہم صحابہ اکرام میں یہ خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو سپرد خاک کر رہے تھے، کیونکہ جب یہ لوگ غزوے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت سخت بیمار تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب لشکر مدینہ واپس روانہ ہوا تو رسول اللہ نے قیدیوں میں سے 2 کفار کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نضر بن حارث کو اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا۔ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچاتے تھے، خاص طور پر عقبہ بن ابی معیط، اور بہت ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ انجام بہت اچھا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔